کیا حکمت تھی کہ پہلے مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو جب مدینہ منورہ چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہونے لگ گیا، تو اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت تو قرآن مجید نے خود ہی بیان کر دی ہے۔ سورہ بقرہ میں دوسرا پارہ شروع ہی ہوتا کہ ہم نے یہ قبلہ جس پر آپ کو کچھ مدت رکھا گیا اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم الگ الگ کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا اور کون منہ موڑ جاتا، کیونکہ کئی مرتبہ نیکی آدمی نہ صرف اپنی خواہش کے تحت یا رواج کے تحت بھی کرتا جاتا، یہ سمجھ کر نہیں کہ اللہ کا حکم ہے وہ چلا آ رہا تو باپ دادے سے کرتا یا عادی ہوتا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شرک بھی پسند نہیں ہے کہ یہ میرے لیے نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کر رہا۔ وہاں حکم دیا جاتا خلاف عادت کہ جو معروف ہے جس کا رواج اس کو توڑا جائے، جو اللہ کے موحد بندے ہوتے وہ کر جاتے، دوسرے کرتے ہیں یار یہ اللہ نے کیا حکم دے دیا ہم کیوں باپ دادے کرتے پھر۔ تو چونکہ کعبہ شریف جو تھا مکہ یہ بھی قریش کے لیے سرمایہ افتخار تھا، ان کی ساری شان ہی اس میں تھی کہ اس کے مجاور تھے، ان کے لیے یہ زہر پینے کے برابر تھا کہ چھوڑو مکے کو، اقصی جرموں کو، یہودیوں کا قبلہ، یہ ان کے لیے سخت امتحان۔ اور یہودی پہلے تو خوش ہوئے کہ ہمارا ہی قبلہ اس نبی نے اختیار کر لیا، جب حکم ہوا پلٹ ہو گئے، 17 ماہ کے بعد مر گئے، چھوڑ گئے، کافر ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا یہی تو پتہ کرنا کہ اللہ کے پیچھے کون ہے، رسول کے پیچھے، اور اپنی عادتوں کے پجاری کون ہے۔ تو یہ بت پرستی ہے میرے بھائیوں کہ کوئی صرف رواج کی وجہ سے نیکی کرے، نیکی وہ جو خالص اللہ کا حکم سمجھ گئے، اس نے کہا ادھر منہ پھیر دو، پھر گئے ادھر پھیرا۔ وہ لوگ جو اس طرح کامیاب ہوئے، اب وہاں ایک ہی مسجد ہے جس کو لوگ مسجد ذی القبلتین کہتے ہیں، یہ مسجد القبلتین کہ دو قبلوں والی مسجد، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ کے رسول وہاں نماز پڑھا رہے تھے اور عین نماز کے اندر حکم آیا 2 رکعتیں ادھر پڑھی 2 پھر ادھر پڑھی، حضور وہاں نہیں تھے نہ آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ کہانیاں جو ہے نا یہ سیرت کی کتابوں کی جھوٹی باتیں، صحیح حدیث کے مطابق یہ حکم مسجد نبوی میں اترا تھا اور حضور پاک نے نماز سے پہلے اعلان فرما دیا تھا، پھر نماز جو پڑھی گئی کعبے کو منہ کر کے پڑھی، درمیان میں نہیں پھرے۔ 2 مسجدیں قبلتین ہیں، مگر ایک کا نام لوگوں نے مشہور کر دیا اس کہانی کی وجہ سے کہ حضور وہاں تھے، حضور نہیں تھے، لوگ پھرے۔ ایک وہ بنو حارثہ کی، ایک مسجد قباء۔ بنو حارثہ میں پہنچا آدمی عصر کے وقت، یہاں سے نماز پڑھ کر وہ پڑھ رہے، اس نے باہر کھڑے ہو کر کہا لوگوں قبلہ بدل لیا گیا، تو لوگ پھر گئے۔ واقعی وہ مسلمان جو تھے نا پھر امام دوسری طرف آ گیا اور صبح کے وقت پہنچا قباء میں، وہاں بھی ابھی پڑھ رہے تھے، وہاں بھی اس نے اعلان کیا۔ یہ مدینہ شریف جب میں گیا تو مسجد نبوی طالب علم سے یونیورسٹی، انہوں نے کہا مولانا یہ تو ہم نے پتہ کر لیا کہ مسجد قبلتین میں حضور نہیں تھے، بالکل آپ کی بات ہے، مگر یہ قباء والی نہیں ہم نے پڑھی۔ میں نے پھر کہا یہ مسلم شریف میں دیکھو دونوں مسجدوں میں ایسے ہی ہوا کہ لوگ پھر گئے، دونوں کو کہنا چاہیے مسجد القبلتین، وہ مسجدیں جس میں ایک ہی نماز 2 سائڈوں کو منہ کر کے آدھی ادھر آدھی بڑی صحابہ، حضور نے ادھر مدینہ کی مسجد میں پہلے اعلان کر دیا۔ تو دوسرا حصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، تو کیا وطن پرستی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رجحان تھا کہ بیت اللہ کی طرف ان کا رخ ہو جائے اور اپنے آبائی وطن کی طرف ان کا دھیان رہے؟ یہاں بھی کچھ باتیں سمجھنے کی ہے گہری، بہت مشکل ہے، علماء کو بھی نہیں پتا اور ان کے بغیر حل نہیں کہ اس طرح قبلہ کئی مرتبہ نہیں بدلا کہ پہلے آپ مکہ میں ادھر منہ کرتے تھے کھانے کعبے کی طرف، مدینہ آ کر پھر حکم ہو گیا اقصی کی طرف، پھر حکم ہو گیا مکے کی طرف، یہ تو کئی مرتبہ قبلہ بدلنا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں جب بدلا گیا نا ایک ہی بار قیامت آ گئی، شور مچ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کرتا نبی، اس کو حق کا پتہ نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو پہلے بھی اگر ایسا ہوتا نا کہ مکے اور طرف منہ تھا مدینے آ کر بدل کر ادھر کیا جاتا، تو اس وقت بھی جو 17 ماہ پہلے یہ بدلا گیا اس وقت بھی تو آئی بات تھی کہ آپ مکہ میں ادھر نماز پڑھتے، یہ کیا شروع، یہ بات سوچیں اور ماں کو کہیں تحقیق کریں ورنہ کام خراب ہے کہ کس طرح لوگ چپ کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی نہیں بولا، جب مسجد اقصی سے منہ دوبارہ مکے کی پھر بولے، نہیں قبلے نہیں اس طرح بدلے بار بار، پہلے کوئی قبلہ نہیں تھا نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، سمجھ لیں کہ کھلی چھٹی تھی
جیسے حضرت ابو ذر غفاری سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اسلام لانے سے پہلے کہتے ہیں میں نے پہلے ہی نماز شروع کر کدھر منہ کرتے؟ انہوں نے کہا جدھر اللہ کرا دیتا، کوئی منہ نہیں تھا، جدھر منہ ہو گیا ہو گیا، اللہ نے کوئی سائی نہیں مقرر کی۔ اب لوگ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں مکہ میں آپ نا اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کھانا کعبہ بھی سامنے آ جائے، مسجد اقصیٰ بھی سامنے، اس لیے وہاں براز نہیں کھلا کہ آپ کدھر کو منہ کر دیں۔ وہ پھر خود ہی کئی لکھ دیں یار ہر وقت آپ مسجد میں رہتے تھے، باہر جاتے تھے پھر وہ سائڈ بدل جاتی تھی۔ یہ نہیں بات بنتی، کچھ نہیں، باتیں نہ بنایا کریں، لوگ حقیقت کو سمجھا کریں کہ وہاں اس وقت کوئی متعین جہت نہیں تھی، جدھر رخ ہو گیا ہو گیا، مکے کی طرف ہو گیا یا دوسری طرف۔ یہاں آ کر مدینے میں حکم ہوا، وہ بھی اللہ نے نہیں کوئی وحی اتاری۔ یہ جو ہے نا ما جعل القبلہ، یہ اجتہاد ہے کہ نبی علیہ السلام کا حدیث پاک میں آتا آپ جس بارے میں ابھی وحی نہیں اترتی تھی اہل کتاب کا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی پچھلے نبیوں کی امت۔ مدینہ شریف آپ نے آ کر دیکھا کہ یہود ادھر کو منہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، مگر نبی کا کام جب تک اللہ نہ روکے وہ بھی مہر لگی ہوئی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا اجتہاد بھی وہی ہے، برداشت کیا۔ 17 ماہ بعد جو صاف حکم آیا نا مکے کا، یہاں پر لوگ بہت مشتعل ہو گیا، ہنگامہ برپا ہوا۔ یہ اصل بات، یعنی پہلے کوئی قبلہ نہیں تھا، جدھر منہ ہو جائے ہو جائے۔ یعنی مدینے میں آ کر آپ نے اہل کتاب کی موافقت میں جیسے دوسرے کام کیے یہ بھی کیا، پکا جو حکم اصل اترا نا وہ صرف خانے کعبے کا ہی۔ مولانا آپ کی بات سے ہم جو بچے کے ذہن میں قومی عصبیت وغیرہ کا کوئی نہیں، جب قرآن بھی بتاتا تھا اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جو مکے، وہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد بعد میں تعمیر، یہ یہودیوں کو بھی پتا، اب بھی بائبل ہے، اس لیے قبلہ تو حضور کو بھی پتا تھا، سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہی ہے جو مکے میں ابراہیم علیہ السلام ہوا، مگر آپ نے جب تک حکم نہیں اترتا تو اہل کتاب کا ساتھ دیتے تھے، تو دل تو آپ کا بھی چاہتا تھا، مسلمانوں کا بھی چاہتا تھا کہ یہ پہلے کا گارا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ادھر ہی ہونا چاہیے۔ چلیے مولانا آپ کی بات کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں، آپ نے یہی فرمایا کہ 13 سالہ مکی دور کے اندر قبلے کا کوئی تعین نہیں تھا، جدھر رخ ہو جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اللہ جس طرف رخ کر دیتے نماز پڑھ لیتے، تو مدینہ منورہ میں آ کر 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف چونکہ وہ یہود مدینہ پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے، یہ بھی اجتہاد سے یہ قبلہ جو آپ نے ان کا ساتھ دیا نا، آپ کا اجتہاد تھا، مگر نبی کا اجتہاد بھی اللہ کو تسلیم، جو صاف حکم آیا نا وہی ہے جلی میں، وہی ہے جب تک کا مکہ کی طرف۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے چلو درمیان میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص سمت محبوب نہیں ہے، یہ نہیں کہ سائڈ میں اللہ رہتا ادھر ہی ہے، اللہ تو حکم منواتا جدھر مسجد اقصیٰ کدھر ہو جائے، اس لیے اب بھی یہ حکم جو ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اب بھی باقی ہے، سفر میں ہم اگر رسول کریم سواری پر ہی نفل پڑھتے تھے، کوئی قبلہ کا رخ نہیں دیکھتے، جدھر جا رہا جانور اوپر بیٹھے پڑھتے جاتے ہیں سارے۔ اب بھی آپ ٹانگے میں بیٹھے شہر کو جا رہا ہے، اگر وضو ہے شروع کرنا، جدھر کو جائے ٹانگے پڑھتے ہیں اشارے، یعنی بتایا گیا کہ مسلمان کسی جہت کا پابند نہیں، اس سائڈ کو مانتا ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہے، اس لیے نفلوں میں کھلی چھٹی ہے کہ سواری پر بیٹھا ہو پڑھتا ہے۔ اور جو صلاۃ الطالب ہے کہ کوئی پولیس مین یا مجاہد کسی کافر کے پیچھے پڑا اس کو پکڑنا، اس کو بھی چھٹی دے دی، کوئی چلتا جائے اور جدھر کو جا رہا جا رہے اور تھوڑا سا فرض کو آتا جائے نماز پڑھتا ہے۔ ایک کافر کا حضور کو پتا چلا کہ وہ ان دنوں پھر رہا ہے مکے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانا تک، تو آپ نے کہا کون اس کو قتل کرتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں کروں، تو فرمایا پھر اس نے پوچھا کہ میں جاؤں گا ادھر، اگر میں دیکھ لوں اس کو نماز میں لگ جاؤں وہ پہچان لے گا؟ فرمایا کوئی ضرور، چلتے جاؤ نماز پڑھ جاؤ، بس تھوڑا سا سر کام کرتے جاؤ، قبلہ ختم، سجدے رکوع ختم۔ دین ہے حکمت پر نمبر، وزڈم عقل ہے، یہ بے وقوفوں کی لاٹھی نہیں، حالات کو دیکھتا ہے کون سے حالات، مقصد اللہ کو یاد کرنا۔ اسی لیے اب بھی اگر مصائفہ اور تلواریں چل رہی ہیں، جنگ زوروں پر ہے، کوئی وقت نہیں، صلاۃ خوف بھی نہیں پڑھ سکتے، حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آئے جتنی اس کی رکھتے ہیں نا اتنی